السلام علیکم، میں ناہید ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں موجود ہوں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کے گھر پہ اور ان سے ہم پوچھیں گے کچھ ضروری سوالات۔ جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہی ہے کہ ایاز صادق صاحب نے جو فلور آف دا ہاؤس ایک بیان دیا ہے کہ باجوہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں ابھینندن کو بھارت کو واپس لوٹاتے، وہ کہاں تک پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ جی سر، ہمیں بتائیے کہ یہ جو بیان ہے اس نے کیا امپیکٹس چھوڑے ہیں پاکستان کے ایک ڈیٹرنس کے لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پر بھی؟ ان کو شرم آنی چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو کہ ملک کی سلامتی کے معاملات جو ہیں ان پہ آپ اتنے کیئرلیسلی بات کرتے ہیں۔ میں تو بڑا حیران ہوا ہوں کہ یہ کس کیریکٹر کے لوگ ہیں۔ ایاز صادق جنرلی ہم سمجھتے تھے اچھا آدمی ہے، سپر یہ رہا ہے اسپیکر وغیرہ بھی، لیکن یہ جو باتیں اس نے کی ہیں اس سے بڑی لو مورل ویلیوز کا آدمی لگتا ہے۔ یہ افسوسناک ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان اپنی پوائنٹ سکورنگ، اپنے کرپٹ لیڈر کے ساتھ وفاداریاں جتانی، ان چیزوں میں یہ اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ان کو یہ قطعاً خیال نہیں رہتا کہ ہم منہ سے کیا بات نکال رہے ہیں، یہ ملک کے مفاد میں ہے نہیں ہے، اس کا نقصان کیا ہوگا۔ جہاں تک اس بات کی سچائی کا تعلق ہے، آپ اس کو ریلیٹ کریں آئی ایس پی آر کی بریفنگز کے ساتھ۔ بڑا واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ ایک میزائل ماریں گے تو ادھر سے 3 آئیں گے، لہٰذا اس پہ تو یہ کہنا کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں تو تیار تھا معاملہ کہ اگر بھارت کرتا تو یہ جواب جاتا۔ اب میں ابھی وہ چیز بتاؤں جب پبلک میں نہیں آئی، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ تیاری موجود تھی، لیکن ابھینندن کو یا کسی بھی پریزنر کو آپ ہمیشہ کے لیے تو نہیں رکھ سکتے۔ وہ آپ کی مورل آبلیگیشن ہے کہ جیسے ہی آپ کی بات چیت ہوتی ہے آپ نے اس کو واپس کرنا ہے۔ ہمیں بہت سارے، یعنی میری اپنی پرسنل اطلاع کے مطابق ہمیں امریکہ اور دوسرے کئی ملک کہہ رہے تھے کہ آپ ریٹیلیٹ نہ کریں، جو کہ بھارت نے جب کر دیا تو ہمیں یہ کہا کہ ریٹیلیٹ نہ، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اگلے دن ان کے مختلف نشانوں پہ ہم نے میزائل مارے، کیونکہ ہم نے یہ کہا ہوا تھا کہ اگر آپ کا ایک آیا تو ہم ادھر سے 3 ماریں گے۔ ان کے جہاز آئے، ہم نے ریٹیلیٹ کیا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھی تو ہم ریٹیلیٹ کیوں کرتے بھائی؟ اور ہم نے جب ریٹیلیٹ کیا تو امریکنوں کے اور ان کے، یعنی ان کے جو ہائیسٹ ملٹری لیول تھی، انہوں نے ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اس کو رنگ کر کے لٹرلی منت کی کہ آپ نہ کریں، یہ جنگ بڑھ جائے گی۔ ہم نے کہا کہ جناب ہم نے جواب دینا ہی دینا ہے، یہ ہو نہیں سکتا، ہمارا اپنی قوم سے وعدہ ہے۔ ہاں اس کے بعد اگر جنگ نہ بڑھے تو وہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اس کے بعد اگر یہ ابھینندن واپس چلے جاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ تباہی تو دونوں طرف ہوتی، لیکن یہ قطعاً نہیں تھا کسی جگہ پہ بھی کہ ہم نے جواب دینا نہیں۔ ہم نے یہ کہہ دیا ہوا تھا کہ ہم جنگ نہیں چھیڑ رہے، آپ نے کام شروع کیا، بالا کوٹ آپ گئے، اب اس کا جواب آئے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تو اس میں انہوں نے واضح کہا کہ جناب یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم رسپانس نہ دیں، اور پوری دنیا سے مراد کے جتنے بھی یہ ملک تھے بڑے، یہ ہمیں کہتے رہے کہ جناب یہ ناکام کریں۔ ہم نے کہا یہ ہو نہیں سکتا ہے، جواب دیں گے۔ چنانچہ ہم نے پھر ان کے نشانے کم از کم 6 یا 7 ان کے جگہوں پہ نشانہ کیا اور ان کو بتایا کہ یہ آپ ذہن سے نکال دیں کہ آپ کچھ کریں گے تو جواب بنا کے سے ہوگا نہیں۔ اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ گھر میں اگر کوئی لڑائی ہے، یہ گھر کی لڑائی ہے ہماری، یہ چل رہی ہے، تو اس طرح کی بات جب میڈیا پہ جائے گی، پھر جب انٹرنیشنل میڈیا پہ جائے گی، تو ہمارا جو ڈیٹرنس ہم نے ابھی تک کا لیول جو ہم نے حاصل کیا ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گا کسی لیول پہ جا کر؟ دیکھیں کمپرومائز تو یہ روزانہ کرتے ہیں، جو میاں نواز شریف کہتا رہا ہے وہ بھی 100% کمپرومائز ہے، اور میاں نواز شریف کی جتنی بات چیت میں نے سنی ہے وہ
آپ یوں کہہ لیجئے کہ ٹوٹلی اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کی ایک کوشش ہے. جھوٹے ہیں بڑے پرلے درجے کے اور سب جھوٹ بول بول کے ایسی باتیں کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ ان سے بھی زیادہ گرے ہوئے اخلاق کے مالک ہیں, گری ہوئی ویلیوز کے مالک ہیں. جب آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جھوٹ بولتا تو اس کے نیریٹو کو آپ ری انفورس کر رہے ہیں, یہ بھی سارے اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیتے. اب صورتحال یہ ہے کہ جب بھی آدمی نے ٹیک اوور کیا ہم کہتے ہیں جی نظریہ ضرورت تھا, نظریہ ضرورت جو ہے اس کو ختم کر دیا. نہیں, یہ سیاست میں دخل نہیں ہے. اور یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بنا دے گا کوئی سیاستدان یہاں پہ یا سیاسی جماعتیں نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بنا دیں گے تو یہ فوج پاکستان کی ذمہ داری ہو جائے گی کہ اپنے ملک کا دفاع اندرونی اور بیرونی قوتوں سے یا تھریٹ سے یا اندرونی اور بیرونی خطرات سے اس کا دفاع کریں. یہ کوئی سیاست میں دخل نہیں, یہ کوئی ایسا قصہ نہیں ہے. اور مجھے اس چیز کا ادراک ہے کہ یہ اس لمٹ پہ لا رہے ہیں جہاں عام فورسز جو ہیں وہ ریئیکٹ کریں, کیونکہ یہ ملک کے لیے اب ملک کی سلامتی کے لیے یہ خطرہ بنتے جا رہے ہیں یہ لوگ. نواز شریف آپ کے خیال میں واپس آ جائیں گے؟ حکومت کہتی ہے کہ ہم واپس لے آئیں گے, وہ لا سکیں گے نواز شریف کو واپس؟ نہیں, نواز شریف واپس نہیں آئے گا. دیکھیں برطانیہ کبھی بندے واپس نہیں دیتا, اس کی بہت بڑی وجہ ہے. اگر آج آپ کا وہ آدمی واپس کر دے, اس میں نہ اخلاقیات ہوتی ہیں ان کی, نہ انہوں نے کوئی, وہ ٹوٹلی اپنے ملک کا مفاد ہے ان کا. ہمارے چوروں نے جا کے وہاں پہ جائیدادیں خرید کے تو جائیدادوں کی قیمت بڑھا دی آسمان پہ. ان کے لوگ کما رہے ہیں. ان کے کسی انگریز کا اگر وہاں پہ ایک اپارٹمنٹ تھا $1,00,000 کا, $1,00,000 کا, تو آج اگر وہ $20,00,000 کا ہو رہا ہے تو چوری کا مال $20,00,000 یہاں سے گیا. ان کو تو ان کے لوگوں تو امیر ہو گئے, ان کے تو لوگوں کے حالات بدل گئے. سو وہ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ اپنے لوگوں کے اوپر غربت طاری کر دیں؟ ان کو کیا آپ چوری کا لائیں یا جہاں سے مرضی لائیں. لہٰذا اگر کوئی کہے کہ میں نواز شریف کو لے آؤں گا تو یہ میرے خیال میں تو ناممکن ہے. دوسرے لوگ وہاں پہ ہیں, جیسے ابھی ایک کرمنل تھا, یہ بدلتا, یہ نواز شریف بھی ایک سزا یافتہ کرمنل ہے, لیکن جو چھٹا ہوا اچکا بدماش تھا وہ تھا الطاف حسین. کتنے اس کے خلاف کیسز ہم نہیں لا سکے الطاف حسین. اس کی وجہ یہ ہے کہ الطاف حسین باوجود اس کے کہ وہ یہاں سے کوئی پیسہ لے کے نہیں گیا, اپنا خرچہ چلاتا, یہاں سے پیسہ جو جاتا بتا جاتا تھا, لیکن اس طرح کے لوگ ان کی انٹیلیجنس نہیں جانے دیتی واپس, کیونکہ یہ ضرورت پڑتی رہتی ہے ان کو وقتاً فوقتاً. اگر کسی ملک میں اپنے گڑبڑ کرانی ہے کہیں کسی شہر میں تو وہ ان کے لیے ایک ایسٹ ہے, وہ اس کو رکھتے ہیں. لہٰذا وہاں پہ MI6 کا بڑا عمل دخل ہے. وہ جب کلیئر نہیں کرتے کسی کو کہ یہ نہیں جائے گا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی کوئی عدالت بھی اس کے خلاف فیصلہ دے جائے. یہ ان کی نیشنل سیکورٹی کے ایشوز میں آ جاتا ہے. نتیجہ یہ کہ آپ الطاف حسین کو کبھی نہیں لا سکیں گے. وہاں 100 مقدمہ جا کے آپ کھڑا کر دیں, اس کو کبھی سزا نہیں دیں گے. اس کو پیسہ مل رہا ہے, انڈین را بھی اس کو استعمال کر رہی ہے, پیسہ دے رہے ہیں, MI6 بھی اس کو لک آفٹر کر رہی ہے. جس دن ان کو یہ پورا یقین ہو گیا کہ آج کے بعد اب الطاف حسین ایک پیسے کی بھی ویلیو نہیں رکھتا, ہمارے کام کا نہیں ہے, پھر اس کو وہ پیسہ دینا تو پہلے ہی بند کر دیتے ہیں. آج کل وہ بھوکا ہوا اس کو را پیسے نہیں دے رہی. آپ کو لگ رہا ہے نواز شریف کا معاملہ سیم ہے؟ نواز شریف کا معاملہ بالکل وہی ہے. نواز شریف ان کے لیے انٹیلیجنس کے لیے یوزفل آدمی بھی ہے, اور باقی دولت بھی بے تحاشا لے گیا ہوا ہے وہاں پہ. وہ کیسے اس کو چھوڑ دیں؟ اگر وہ مان لیں کہ یہ واقعی کرپٹ ہے اور اس نے یہ کیا ہے تو ان کو یہ دولت بھی واپس بھیجنی پڑے گی پاکستان. بہت شکریہ سر, آپ کے ٹائم کا بہت نوازش. اس کے ساتھ ہی ناہید اختر کو دیجیے اجازت. کسی نئے ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی. اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں. اللہ نگہبان.